حکومت کیسے آئے، پھر وہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور مسلمان دنیا میں ایک عزتدار قوم کی حیثیت سے کیسے ابھرے، اس کے متعلق دو چار باتیں، چونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا کروں، تو ہمیں دو چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں آج جو مسلمان بالعموم پریشان ہیں، فلسطین تو ایک علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن آپ تمام عرب ممالک کو دیکھیے بلکہ دیگر ممالک کو دیکھیے تو وہاں ہر حال میں مسلمان کہیں نہ کہیں ظلم کا شکار نظر آ رہے ہیں، کہیں کسی اور حیثیت سے، کہیں کسی اور حیثیت سے۔ بہرحال ظلم کسی نہ کسی حیثیت سے ان پر ہو رہا ہے، کسی نہ کسی حیثیت سے ظلم کے شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو فساد ہو گیا ہے، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے، وہ لوگوں کے ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے ان کے اعمال ان کے اپنے ہاتھوں سے کیا کرایا ہے۔ اور ایک جو ہے نا ایک مقولہ ہے کہ خود کر دارا علاج بیس، خود کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم یہ جو فساد ہے، فساد کی تفسیر علامہ روح المعانی سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں فساد سے مراد جھگڑا، ظلم، زیادتی، خواہش سالی، جو ہے نا اناج کی کمی اور بلائیں اور امراض اور مختلف جو ہے نا وباؤں کا پھیل جانا، یہ سب فساد میں داخل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ زمین میں خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کا جو ہے نا وہ بدلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے فَلْيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کو ان کے بعض ان اعمال کا مزہ چکھایا جائے، ان کو جو ہے نا اعمال کا مزہ چکھایا جائے، ان کو جو ہے کچھ مشقت میں مبتلا کیا جائے، ان کو کچھ پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ تو لہذا یہ جو مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، یہ مصیبت دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں بتلائی گئی، اس آیت میں دو چیزیں بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اس کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں، ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں۔ دوسری وجہ اس آیت میں یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جو ہے نا یہ مصیبتیں اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، تمہیں جو ہے نا ستانے کے لیے نہیں، تمہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں، تم جو خدا کی راہ سے بھٹک گئے ہو، جو خدا سے بیگانے ہو چکے ہو، تاکہ پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے یہ مصیبتیں تم پر ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ مصیبتوں میں ڈالنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے تمہارے پورے اعمال کی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت، جو ہے نا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا ویعفو عن کثیر، ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں پورے گناہوں کی نہیں، بعض اعمال کی مصیبتیں ہیں، بعض اعمال کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی اس لیے آ رہی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا رجوع ہوں۔ تو وہ ہمارے ہاتھوں کی کیا خرابی ہے، ہماری کیا ناکامیاں ہے، وہ ہمارے اعمال کی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم سب سے پہلی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے۔ دنیا پرستی نے ہمارے ذہنوں اور ہماری فکروں اور ہماری جو ہے نا دلوں پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ ہم جو ہے نا دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ حدیث شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ اس کو ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر ظلم سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اگر وہ کلمے کو جگہ حق ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ کلمہ وہ بلا اور مصیبت اور حق سے اس کو آزادی نہیں عطا فرماتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کلمے کا حق کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جب اس نے جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے تقاضے کو پورا کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ جب بندے یہ تقاضا پورا کریں گے تو وہ مختصر رہ کر بھی صاحب اقتدار رہیں گے، جب یہ تقاضے سے دور ہو جائیں گے، کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیں گے تو وہ کلمہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ کثیر مقدار میں رہ کر بھی ظلم کا شکار رہیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو مصیبتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں، ہمارے جو ہے نا اللہ رب العزت سے دوری ہے، دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو ہے نا دوری ہے، یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسری بات ہمارے اندر جو خرابی ہے، ایک جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے ایک
اتحاد کی کمی ہے ہمارے اندر، انتشار جو ہے ہر آدمی کی فکر وسیع نہیں ہے. ہمارے پاس پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں اور اسلاف کو دیکھیں گے تو ان کی فکر ملی ہوا کرتی تھی، پوری ملت کے تعلق سے ان کی فکر ہوا کرتی تھی، پورے معاشرے اور سماج کی بھلائی وہ چاہتے تھے. لیکن آج ہماری فکر جو ہے نا انفرادی اور شخصی ہو گئی ہے. میں اگر اچھا رہا مجھے فائدہ ہو جائے، میں کامیاب رہا تو بس ہے، میں اچھا رہا تو بس ہے، بازو والا کچھ بھی ہو جائے کیا بھی ہو جائے اس کا مطلب نہیں. تو لہذا سب سے پہلے ہماری فکر میں جو وسعت تھی وہ ختم ہو گئی، فکر میں تنجامنی آ گئی اور ہم جو ہے نا فکر اپنے حد تک اپنے گھر والوں کی حد تک سوچنے لگے. لیکن کوئی ملت کی فکر کا جو ہے نا ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے، ملت کے تعلق سے فکر ہماری اتنی وسیع نہیں ہے. تو لہذا یہاں فکر کا فقدان. اور دوسری چیز جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے جو خرابی پیدا ہو گئی، اتحاد اور انتشار کا ذریعہ. اتحاد ہم جو ہے نا متحد نہیں رہے، ہم جو ہے نا منتشر ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تمہاری کامیابی کا پہلا ذریعہ ہے. اور دوسرا جو ہے ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ہر محاذ پر ہر موڑ پر ناکام ہو جاؤ گے، ہر موڑ پر ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم واصبروا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا زور ختم ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں اور انتشار کا شکار نہ ہو. کیونکہ جب آدمی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے تو انتشار انسان کی، مسلمانوں کی کسی بھی قوم کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور اس کو منتشر کر دیتا ہے. اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک بال ہے، بال جو ہے نا ایک، اگر اس کو تنہا بال کو اگر آپ توڑ دیں تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انہی بالوں کی رسی بنائی جائے تو پھر اس کے لیے توڑنا مشکل ہوگا، اس کے لیے توڑنا آسان نہیں ہوگا اور وہ رسی بلندیوں تک انسان کو پہنچائے گی. اگر آپ ایک اونچی عمارت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو بال پکڑ کر نہیں چڑھ سکتے، لیکن وہی بال کو اگر رسی کی شکل دی جائے تو اونچی سے اونچی عمارت پر آپ چڑھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اتحاد جہاں مضبوطی کا سبب ہے وہاں جو ہے نا بلندیوں اور ترقیوں کا بھی سبب ہے، اتحاد بلندیوں اور ترقیوں کا بھی سبب ہے. تو ہمارے اندر اتحاد بہت ضروری ہے. اختلاف جو ہے نا اختلاف یہ ہماری امت کو جو ہے نا بوڑھنے والا ہے اور دین کو ختم کرنے والا ہے. تو عزیزان محترم، تو ایک تو سبب اللہ اور اس کے رسول سے اور دین اسلام سے دوری جو ہماری مصیبتوں کا ہے، دوسرا اتحاد کی کمی، اور تو اتحاد ہمارے اندر نہیں ہے. تیسرا دور اندیشی کی کمی، ہمارے پاس دور اندیشی نہیں ہے، ہمارے پاس دور اندیشی نہیں ہے. کسی بھی کام کو سوچنے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کیا یہ آگے ہمارے سامنے ایک جو ہے نا ہمارے لیے بہتر بن کے یہ نتیجہ آئے گا یا جو ہے نا وہ آئے گا. بس محدود فکر محدود ہو گئی اور دور اندیشی سے ہم دور ہو گئے. تو عزیزان محترم، تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ظلم کا شکار. کئی خرابیاں ہیں لیکن مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، یقیناً ہم مومنین کی مدد کریں گے، ہم ان کی جو ہے نا ہم ان کو ان کی پشت بنائی کریں گے، ہم انہیں دنیا میں سربلند رکھیں گے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم جو ہے نا ہمت مت کھاؤ، تم غمزدہ مت ہو جاؤ، دنیا میں تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم حقیقت میں مومن بن جاؤ، بشرطے کہ حقیقت میں تم مومن بن جاؤ. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت سے سرفراز فرمائے گا، حکومت سے سرفراز فرمائے گا، اقتدار سے سرفراز فرمائے گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو عزیزان محترم، تو ہمارا جو ہے نا جہاں خرابی کیا ہے ہمارے اندر وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اتحاد اور انتشار کو جو ہے نا ہمارے انتشار کا فائدہ دنیا کی دوسری قومیں اٹھا رہی ہیں. تو اتحاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتحاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارا عام طور پر جو ہم جو ہے نا منتشر ہیں، ہمارے عام طور پر ہم جو منتشر ہیں عقائد کے اعتبار سے منتشر ہیں، ہمارے عقائد مختلف ہیں. ہمارے ہر ایک جو ہے نا یہی آدمی ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے. لیکن حقیقت میں کون صحیح ہے؟ وہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ حق ہے، لیکن کوئی ایک حق ہوگا، سب حق رہے تو کیسا؟ تو لہٰذا عزیزان محترم، ان عقائد کے اختلاف کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان جو ہے نا عقائد کے جو ہے نا نظریات کے اختلاف کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے دور کرنا ہے؟ وہ دور کرنے کی ایک صحیح جو میری سمجھ میں ناقص ذہن میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہو، ہر مسلمان چاہتا
چاہتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرے، اور ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ شریعت کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ تو لہٰذا اس کے لیے میرا ایک جو ہے نا ناقص رائے یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء بیٹھیں اور جمع ہو کر جو اختلافی مسائل ہیں ان پر بات ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہو، اس کے بعد جو صحیح فیصلہ ہوگا اس کا اعلان ہو، جو صحیح فیصلہ ہوگا اس کا اعلان ہو، کیونکہ عوام جو ہے نا ایک نامعصوم ہے، عوام کو نہیں معلوم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مجھے میرے ماننے والے، مجھے چاہنے والے میری بات کو صحیح سمجھیں گے، کسی اور کے چاہنے والے کسی اور کی بات کو سمجھیں گے، کسی اور کے چاہنے والے کسی اور کی بات کو سمجھیں گے۔ تو لہٰذا ہونے والا نہیں ہے، یہ علماء اکرام کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کون سی بات حق ہے، کون سا مسئلہ حق ہے، تو لہٰذا اس کو اپنایا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے تاکہ امت مسلمہ سب مل کر متفقہ طور پر اس پر ہو جائے۔ تو اس طرح ایک انتشار کی دور ہونے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب امت متحد ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے نا یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دین اسلام سے وابستگی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارا اتحاد اور انتشار نے ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ہم تعداد میں تو کثیر ہیں، لیکن تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود بھی ہماری کوئی قوت اور زور نہیں ہے۔ وہ یاد کیجیے جنگ بدر کا موقع جو رمضان المبارک میں ہوئی، 313 مسلمان تھے، بے ہتھیار تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، صرف کافروں کو سبق سکھلانے کے لیے گئے تھے۔ وہاں کوئی جو ہے نا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، منصوبہ بند طریقے سے جنگ بندی کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہاں دوسری طرف جو دشمنوں کا لشکر تھا، 1000 لشکر جرار پوری سواریوں کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ تھا، لیکن یہاں مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں تھے، تین سواریاں تھے، ایک سواری پر تین لوگ سوار ہو کر جا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خود علیحدہ سپریٹ سواری نہیں تھی، بلکہ آپ کی سواری میں بھی علی اور لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ باری سرکار بھی اترتے تھے، سرکار بھی نکیل پکڑ کر آگے لے جاتے تھے۔ تو صحابہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، ہم اپنی باری آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے، وہ اتنے بے سر و سامانی کی حیثیت میں بھی جو ہے نا وہ ایسے 313 مسلمان لشکر جرار کا مقابلہ کیے، اور وہی جنگ بدر نے اسلام کو آگے چل کر تقویت پہنچائی اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنی۔ کیا نتائج تھے وہاں پر، کیا چیزیں تھی وہاں پر نفس ضروری چیز، نفس حرارت ایمانی تھی، اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے کا جذبہ تھا، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، تو وہاں حرارت ایمانی تھی۔ اور دوسرا مسلمان اتحاد اور متحد تھے اور ان کے اندر اتفاق تھا، وہ منتشر نہیں تھے، لیکن 313 ہو کر بھی 1000 کو جو ہے نا معاف دے دیے، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو جو ہے نا معصوم بچوں نے شہید قتل کر دیا۔ تو ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور ہم جو ہے نا اس کو اپنانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہر قوم اپنی شناخت رکھتی ہے، تو ہم بھی اپنی شناخت رکھیں، ہم اپنی شناخت رکھیں۔ ہم نے اپنی شناخت یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی شناخت جو ہے نا دوسروں کے حوالے کر دی، دوسروں کی شناخت ہم نے اپنا لی اور ہمارا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر ہماری پہچان ختم ہو گئی، ہماری پہچان ختم ہو گئی۔ مسلمان کون؟ مسلمان آج یہودی نظر آ رہا ہے، مسلمان آج عیسائی نظر آ رہا ہے، جب تک نام نہ بولے کلمہ نہ پڑے پہچاننا مشکل ہو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی شناخت کھو دی۔ تو لہٰذا یہ دشمنوں کا حملہ ہے کہ آپ کی شناخت ختم کی جائے، آپ مجموعے میں تو رہے لیکن مسلمان کی حیثیت سے تمہاری شناخت نہ رہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے تمہاری شناخت رہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہم پر جو ہے نا حملے دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے حملے جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہ کریں گے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک مضبوط نظام قائم نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے، یہ مصیبتیں آتی رہے گی، اور یہ مصیبتیں بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کا عذاب نہ سمجھے بلکہ یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لعلہم یرجعون، بندوں کو مصیبت سے اس لیے مبتلا کرتا ہوں کہ بندے کا ایک مزاج ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب وہ مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ مصیبت میں جیسا ہمارے پاس کہتے ہیں مصیبت میں خدا یاد آتا ہے، تو لہٰذا مصیبت پہنچتی ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے۔ فراخی میں جو ہے نا خوشحالی میں خدا یاد نہیں آتا، ناز و نعم میں خدا یاد نہیں آتا، بہترین زندگی میں خدا یاد نہیں آتا، مال و دولت میں خدا یاد نہیں آتا۔ مصیبت جب آتی ہے بھوک لگتی ہے تو کھلانے والا یاد آتا ہے، کھلانے والا یاد آتا ہے۔ مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ جو ہے نا بندے اپنی طرف رجوع ہوں۔ یاد رکھیے مصیبتیں جو ہے نا گناہ گاروں کو بھی آتی ہیں، مصیبتیں انبیاء کو بھی آتی ہیں،
मुसीबतें गुनाहगारों को भी आती हैं, मुसीबतें अंबिया को भी आते हैं, जैसा कि हदीस में आता है असदुन्नासी बलाअन अल अंबिया फअमसलुहुम व अमसलुहुम, कि लोगों में सबसे ज्यादा अगर किसी को मुसीबत आती है तो वो अंबिया को आती है, फिर उससे करीब जो लोग हैं, फिर उससे करीब जो लोग हैं। तो मुसीबतें अल्लाह के नेक बंदों को भी आती हैं, मुसीबतें गुनाहगार लोगों की भी आती हैं। अल्लाह के नेक बंदों को जो मुसीबतें आती हैं, नौज़ बिल्लाह उनके गुनाहों की वजह से नहीं, उनके दराजात की बुलंदी के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए। और जो गुनाहगारों को जो मुसीबतें आती हैं वो इसलिए आते हैं कि वो मुसीबतें उनके लिए गुनाहों का कफ्तारा बने और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने और उसकी तरफ राग़िब होने का जरिया बने। ये हमारे लिए मुसीबतें हैं। तो लिहाजा आज इस्लाम पर जो मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही है, वहाँ हम जो है ना उनके लिए दुआ जरूर करें, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा जरूर दिखाएं, उनके हक में जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, उनके लिए खैर मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की, और जो बाहयात है जो है ना उनके लिए क्या करें मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत की दुआ जहाँ करते हैं वहीं पर हम देखें कि हमारे ये मुसलमान भाइयों का ये अंजाम क्यों हुआ, ये मुसीबतें क्यों आई, वो भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, ऐ लोगों, ऐ अक्लमंदों, ऐ निगाह रखने वाले, ऐ बसीरत रखने वालों, जब तुम्हारे सामने कोई हादसा या वाक़िया पेश आ जाए तो उससे इबरत हासिल करो कि ये क्यों हुआ, इसके असबाब क्या हैं, फिर उससे दूर होने की कोशिश करो, फिर उससे जो है ना बचने की कोशिश करो। आज जरूरत इस बात की है, मैं आज ईद उल फितर के मजमूए से तमाम मुसलमानों को यही पैगाम देता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल से मजबूती ताल्लुक और मजबूती को कायम कर ले, तो फिर जो है ना फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो नहीं कर सकेगी। हज़रत अब्दुल्लाह शाज़ाकुल्लाह बुजुर्गों ने जो है ना अब्दुल्लाह शाज़ाकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह ने एक मिसाल दी है, उस मिसाल के जरिए के बाद अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। देखिए एक आदमी है, एक आदमी के पास एक खूनखार कुत्ता है, एक आदमी है, एक आदमी के पास खूनखार कुत्ता है, और वो कुत्ता जो भी सामने आता है उस पर हमला करता है, जो भी सामने आता है उस पर हमला करता है। तो लिहाजा अगर आप उस कुत्ते के हमले से बचना है तो वो उसके मालिक की पनाह में आ जाओ, उसकी मालिक के पनाह में आ जाओ। जब तुम उसकी मालिक के पनाह में आ जाओगे तो वो कुत्ता तुम पर हमला नहीं तैयार करने भी शर्माता है। तो लिहाजा इसके जिम्मेदार वालिदैन भी है। तो लिहाजा हम अपनी औलाद को जहाँ दुनियावी तालीम देते हैं वहीं दीनी उलूम से भी आरास्ता करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी आरास्ता करें, इस्लामी शनाख्त और तशक्कुर को बरकरार रखें, वरना फिर एक वक्त ऐसा आएगा, बल्कि आ चुका है, कि इस्लाम की मुसलमानों की शराब खत्म हो जाएगी और उनका पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद गुजारिशात थी, ये जो चंद बातें थी जो आप हज़रात के सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है ना हमें जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज्जत व आफियत की जिंदगी दे और ईमान पर हमारा खातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफाअत और उज़्मा से हमको बहरवा फरमा, आपके दफ्तर मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी गुलामी माहियत और रिफाकत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नमाज ईद उल फित्र का तरीका समाप्त फरमाइए। कबल इसके नमाज ईद उल फित्र का तरीका जो है ना आप हज़रात के